اچھا کھوکھر صاحب، یہ جو ابھی کیپٹن صفدر صاحب نے بیان دیا ہے، بڑا ظالم بیان ہے. یہ دو حصے ہیں نا، ایک تو بھیدی لنکا ڈھائے، پتہ نہیں یہ کیا کیا ڈھا سکتے ہیں، یہ نہیں کوئی پتا، لیکن یہ دو حصے ہیں اس کے. ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج نواز شریف کو لے کے آئی، دوسرا انہوں نے وہ ریٹائرڈ ججز والی کہانی دوبارہ کھولی. پہلے تو نواز شریف کی کہانی بتائیں کہ وہ کیا ایپیسوڈ کیا تھا کہ عمران خان کو اٹھانا تھا نو کانفیڈنس سے پہلے، رابطے کیسے استوار ہوئے، کس نے ملاقات کی نواز شریف سے، پھر واپسی کے عمل کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ کیسے ہوئی. یہ تو میرے خیال سے اب جو کیپٹن صفدر صاحب نے بیان کی ہیں چیزیں، اس سے تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا کہ ایک لندن پلان تھا اور اس لندن پلان میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئیں، تو اس کو تو تائید مل جاتی ہے. یہ 9 اپریل 2022 سے کوئی تقریباً 1 سال پہلے، یا میں آپ کو کافی حد تک وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ اس سے 8-10 ماہ پہلے لندن میں رابطے ہو چکے تھے، اور آپ کے بندے بھی 25-30 ٹوٹ چکے تھے، کوئی 25 کے قریب بندے. یہ صرف ڈرتے تھے نون والے. میں آپ کو ان کے الفاظ بتاتا ہوں. وہ کہتے تھے اگر پیش کریں اور ادھر سے اپارا سے سپورٹ نہ ہو اور یہ کل کو ووٹ ڈالنے کے موقع کے اوپر پھر چلے جائیں تو ہمارا کیا ہوگا. وہ تو نو کانفیڈنس تو کامیاب نہیں ہو سکتی. جی، لیکن اس میں ملک صاحب جو اہم چیز ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ ہو چکا ہے. 90 کی دہائی کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ ہے، ان پچھلے 8-10 سالوں میں بھی ہم نے یہ کچھ ہوتے دیکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کی یہی قسمت ہے کہ ان کے اوپر لوگ پسند ناپسند کی بنیاد پر بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے تھوپے جاتے رہیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ہماری کبھی اس چیز کو ریئلائز کرے گی بھی صحیح کہ اس ملک کے حکمران چننے کا جو حق ہے، نہ صرف ہمارے آئین نے، دستور نے، بلکہ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیں، ہمیں وہ شخص اچھا لگے برا لگے. یہ جو کھلواڑ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ کی جو توہین ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آج موصوف کو ایک صاحب پسند آ گئے، اگلے دن ان کی ایک موڈ سوئنگ آیا اور انہیں پھر ایک اور صاحب پسند آ گئے، اور اس کے اندر بھی پسند ناپسند میں ذاتی سیلفش انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں، اپنی ایکسٹینشنز. ٹو بی فیئر ود آل دی پولیٹیشین، جو عمران خان کا رائس تھا نا 2018 میں، 2011 آنورڈ، وہ بھی اسی طریقے سے تھا. وہ بھی اسی طریقے سے پسند آ گئے تھے جی. تو وہ باقیوں کو چور ڈاکو کے لقب دے کر ان کو اتار کے اقتدار سے پرے پھینکنا تھا اور عمران کو اوپر لانا تھا. تو دس از ہاؤ عمران حکومت واز مینج ٹو دی پاور. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ ہائیبرڈ نظام کا جو دروازہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کھولا، اور آج جو ہائیبرڈ پلس ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو جو بیٹھنے کی جو جگہ پھر ملی، جو فراہم کی، وہ ان جماعتوں نے جو حکومت میں. اور سیاستدان بھی اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ اگر کہ ہم حکومت میں آنے کے لیے عوام کے ووٹوں کی طرف ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نے جلسے جلوس بھی نہیں کرنے. میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، الیکشن کیمپین کے اندر کتنا وہ باہر نکلے، کیونکہ ان کو اطمینان تھا کہ میری بات ہوئی بھی ہے، مجھے انہوں نے حکومت پکڑانی ہے، مجھے انہوں نے حکومت دینی ہے. بڑے میاں صاحب کی گل ہو گئی. جی ہاں. تو اب جہاں پر سیاست اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں کہ آپ کے ساڈی گل ہو گئی ہے، تو یہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس وقت سیاستدانوں میں اور سیاسی جماعتوں میں تمام میں یہ ایک مقابلہ جاری ہے کہ کون انہیں یقین دلاتا ہے کہ جناب ان سے بہتر تابعداری ہم کر کے دکھائیں گے. دوڑی سی بات